بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ پانی کے بوندا بوند سے لپکتی سسکیاں کوہر کے اندر پردوں کی چاک جیسا سما باندھ رہی ہوں۔ ہر راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ سب کے سناٹوں میں آہوں کی نندا سی آنکھیں اب کوشاں آسمان کی طرف سے کسی گنگریز کی منتظر تھیں۔ سمندروں کی لہریں، کوہستانوں کا سکون پہاڑوں کی بہبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھولوں کو نمایاں اور عیاں ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چار سو روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کسی کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ انوکھا نرالا دن ہے کہ اس دن خلق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یہ تینوں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا ولی اور پوری انسانیت کا پرسانِ حال پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے معجزات ہوئے جو اسلامک اور دیگر کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان معجزات کو تحریر کیے جائیں تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی اور کھیتوں اور سرسبز شاداب وادیوں میں خاک اڑتی تھی، لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ کے نیچے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آئیں اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال کا نام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن صادق، جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے۔ اچانک ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کے تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ عظیم ہستی ہیں، ان کی تشریف آوری کا وقت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جسے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ بی بی آمنہ کے گھر میں عدم سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچ کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد دے کر آئے اور یہی عمل آبی جانوروں نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبدالمطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ کیا اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بڑے بت، لاگ، عوز، منات، ابل، سب بڑے بڑے بت الٹ گئے ہیں اور زمین پر گر پڑے ہیں۔ دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصاً زرتشتیوں کی تاریخی کتابوں میں بھی موجودہ ہے کہ اس رات دنیا کے سارے بت گر گئے تھے۔ حضور کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا تھا اور اس کے 14
گر پڑے تھے۔ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو گیا تھا اور فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی تھی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کسریٰ اور کثیر کے شاہی محل میں زلزلہ آتا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جلالوں کے جھوٹے محل و زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیح میٹ ہونے والی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن، کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ نورانی آنکھیں، سرمئی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ موسمی انسانیت، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے جھٹ گئے۔ ہمارے چینل پر اسی طرح کی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔